اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان گرامی، تختی کا ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ تو اگلی مثال ذرا اس سے مختلف بحر میں ہے، وہ بھی دیکھیے گا، سلائیڈیں بھی ساتھ ساتھ دیکھیے گا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ بات واضح اور دو ٹوک انداز میں کی جائے کہ جہاں کوئی ضروری محسوس ہوا وہاں بیان کر دیا ہے، اور اگر آپ محسوس کریں کہ یہاں بیان ٹھیک سے نہیں ہوا تو آپ اپنے تبصروں میں میری توجہ دلا سکتے ہیں، اس طرف سوال کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ میں اس کا جواب دے سکوں۔ جی، ہماری اگلی مثال ہے، شعر دیکھیے کہ سر چڑھاتی ہے اور ظالم کو، چشم تر قابل معافی ہے، جنگ میں لوریاں سناتا ہے، نغمہ گر قابل معافی ہے۔ اس کی ردیف نوٹ کریں کہ سوالیہ ردیف ہے، بس اور کچھ نہیں ہے، اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، عروض میں کوئی فرق نہیں پڑتا سوالیہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے ٹکڑے ہم یوں کریں گے، سر چڑھاتی ہے اور ظالم کو، چشم تر قابل معافی ہے، جنگ میں لوریاں سناتا ہے، نغمہ گر قابل معافی ہے۔ فاعل فاعلات فاعلتن، یہ عروض کا جو روایتی نظام ہے اور جو نظام پروفیسر غضنفر نے متعارف کرایا ہے، یہ دونوں میں اسی طرح ہے، یعنی یہاں ایگریمنٹ ہو جاتا ہے۔ اس بحر کے طاق مصروں میں آپ دیکھیے، وہی جو پہلے ایک حرف کی کمی یا ایک حرف کا اضافہ تھا، وہ پہلے مصرے میں آئے گا، دوسرے میں نہیں آئے گا۔ پہلے سے مراد ہے طاق مصرے اور دوسرے سے مراد ہے جفت مصرے۔ لیکن یہاں ہماری مثال جو ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی، جب کہیں ضرورت پیش آئے گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ بہرحال اس میں آ سکتا ہے مفعول، جو آخری رکن ہے اس کا، اس کے مقابل فاعلتن، فاعلتان یا مفعولات۔ اچھا، ایک اور بحر ہے، فاعل فاعلتن مفعول یا فاعل فاعلتن فاعلتن، اور ایک یہ بحر ہے فاعل فاعلات مفعول۔ اس میں اکثر لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے، اور کسی ایک شعر میں یہ دونوں بحریں غلطی سے جمع بھی ہو جاتی ہیں، بسا اوقات اس کا فوری ادراک نہیں ہوتا۔ اس سے بچنا چاہیے، یہ اتنی قریب ہیں ایک دوسرے کے کہ حرکات و سکنات ذرا سے ادھر ادھر ہو جائیں تو بحر بدل جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تھی فاعل فاعلات مفعول کی مثال، اور مرزا غالب کے یہ شعر دیکھیے کہ تیرے توسن کو صبا باندھتے ہیں، ہم بھی مضموں کی ہوا باندھتے ہیں، غلطی ہائے مضامی مت پوچھ، لوگ نالے کو رسا باندھتے ہیں۔ اچھا، اس میں اور جو بحر ہم نے نقل کی پہلے، فاعل فاعل فاعلۃ مفعول، اس میں یہ فاعل فاعلۃ فاعلۃ ہے، اور اس میں ایک حرف کا اضافہ بھی موجود ہے، شروع میں ایک حرف کی کمی ہے، وہ بھی میں اس کی بھی بات کرتا ہوں۔ تیرے تو فاعل، سن کو صبا فاعل باندھتے ہیں، فاعلۃ
باندھتے ہیں فاعلتن، اور ہم بھی مز فاعلن، منہ کی ہوا فاعلن، باندھتے ہیں فاعلتن۔ مفعول کی میں غلط بول گیا، اس کو میں پھر سے پڑھتا ہوں۔ تیرے تو سن کو صبا باندھتے ہیں، ہم بھی مضمون کی ہوا باندھتے ہیں، غلطی ہائے مضامی مت پوچھ، لوگ نالے کو رسا باندھتے ہیں۔ تیرے تو سن کو صبا باندھتے ہیں، فاعلن فاعلتن فاعلتن، ہم بھی مضمون، ہم بھی بس منہ کی ہوا باندھتے ہیں، وہی فاعلن فاعلتن فاعلتن، غلطی ہائے مزہ مت پوچھ۔ اس مصرے کو نوٹ کریں۔ سب سے پہلے سبب خفیف جو تھا تیرے کا تے، اور ہم دوسرے مصرے میں، یہاں اس کے مقابلے میں اکیلا غین آ رہا ہے۔ ایسا بالکل جائز ہے اور درست ہے، لیکن اس کے لیے کچھ مہارت چاہیے تھوڑی سی۔ نو مشق دوست جو ہیں میرے، وہ اس میں نہ پڑے تو بہتر ہے۔ اقبال کے ہاں بھی اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، غالب کے ہاں بھی، دیگر اساتذہ کے ہاں بھی، کہ یہ جو بحر ہے فاعلن فاعلتن فاعلتن، اس کا جو شروع میں ہے بالکل ایک سبب خفیف کے مقابلے میں یا ہجائے بلند کے مقابلے میں ہجائے کوتا لایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اور اسی طرح اس مصرے کے آخر میں 6 زیادہ ہے، مت پوچھ، وہ ایک حرف کا اضافہ ہے، وہ پہلے بات ہو چکی کہ اس پر کوئی قدر نہیں ہے، وہ لگایا جا سکتا ہے بالکل، اور اس کا ذکر کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اچھا، لوگ نہ، اگلا مصرع ہے کہ لوگ نہ لے کو رسا باندھتے ہیں، معمول کے مطابق آ گیا، فاعلن فاعلتن فاعلتن۔ یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں چھوٹی چھوٹی، انہیں عرف عام میں تصرفات کہا جاتا ہے، کہ مرزا نے یہاں فے کے معاملے میں تصرف کیا، اور وہ آخر میں جا کے تے کے معاملے میں تصرف کیا۔ بعض تصرفات ایسے ہوتے ہیں جن سے بحر ہی بدل جاتی ہے، ان کا تو اثر آئے گا ترتیب پر۔ بعض ایسے ہیں کہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے یہاں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس لیے ہمیں اس پر بہت زیادہ زور دے کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لیجئے جناب مرزا صاحب سے مصرع نہیں ہوا، مصرع ہوا ہے اور بالکل ٹھیک ہوا ہے، پریشان مت۔ بس اس میں یہ ہے کہ نیا لکھنے والا بندہ ہے، وہ ذرا کس قسم کے تجربات سے گریز کرے، جب وہ پختہ ہو جائے گا تو پھر اس پر کوئی پابندی نہیں۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیے، ذوق کا شعر ہے، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ اب نا کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو روایتاً یک حرفی باندھا جاتا ہے، نہ ہوا پر نہ ہوا، میر کا انداز نصیب، بے آخر میں آ گیا، وہ زائد ہے اور جائز ہے۔ ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا، اب ذوق کا زال اور واو جو ہے وہ نون کا اکیلا ہجائے کوتا ہے، اس کے مقابلے میں زال واو ہجائے بلند واقع ہو گیا ہے۔ یہ بھی وہی استادی والی بات ہے۔ تو میں پھر کہوں گا کہ نو مشق دوست ذرا اس سے گریز کریں، جب پکے ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے، ان کے لیے میدان کھولا ہے۔ اس کی بحر بنتی ہے فاعلن فاعلتن فاعلتن مفعول، اور فاعلتن بھی،
نہ ہوا فاعلن، پر نہ ہوا فاعلتن، میر کا ان فاعلتن، داز نصیب فاعلتان، ذوقیہ فاعلن، رونے بہت فاعلتن، دور غزل فاعلتن، میں مارا مفعول۔ یہ بھی بالکل درست ہے۔ آخر میں وہ جو ایک نصیب میں بے کا اضافہ ہوا ہے اور شروع میں جو نہ ہوا پہ اور فے میں فرق ہے، نہ ہوا اور ذو، اس کی بھی بالکل عام اجازت ہے، اس پر کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ رعایات ہیں، دراصل بات وہی ہے کہ مرزا غالب کے ہاں بھی ایک بات یہ ہو چکی تھی اور یہاں ذوق کے ہاں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ باقی میں نے مثالیں نہیں دیں، تو دو اساتذہ جو ہیں اگر ان کے ہاں یہ ایسا پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی ایسا کر جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس رعایت سے فائدہ اٹھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اپنا شعر خراب کر بیٹھے۔ تو میں اپنے دوستوں سے یہ بھی کہوں گا، خاص طور پہ نئے لکھنے والوں سے، کہ اساتذہ اور مشاہیر کی کتابوں سے اشعار خود منتخب کریں اور اوپر دیے ہوئے جو خطوط ہیں اس پر ان کی تحقیق کر کے ذاتی بحر کا، یعنی اس غزل کی بحر کیا ہے اس کا تعین کریں، اور اپنے مطالعے سے آپ شاعر کے محدود اختیارات کا ادراک بھی کر سکیں گے۔ تحقیق کے عمل کے مراحل تو یہی ہیں اور یہی رہیں گے، تاہم اپنے کام کو مختصر کرنے کے لیے ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ کچھ مراحل کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، وہیں پورا کر لیں، لکھنے میں نہ لائیں اس کو، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہجائے کوتا اور ہجائے بلند کی ترکیب سے کیا کیا لفظ کس طرح بن سکتا ہے۔ تو اب ہم ارکان پر پورا آئیں گے براہ راست اجزاء کی بجائے۔ تو سب سے پہلی صلاحیت آپ کی یہ ہے کہ آپ نے اخفاء، اشفاء اور اصحال کے مقام کا تعین کرنا ہے۔ پھر آپ کو اس قابل ہونا ہے کہ جو ہی آپ ایک شعر سنیں یا پڑھیں اس کی تختی ذہن میں خود بخود آ جائے اور آپ کو اعتماد بھی ہو۔ کچھ تجربات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا، تو جو تختی آپ کرتے ہیں اس کو سید ذیشان اصغر کی عروض.com پر بھی پرکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں ارکان بندی کا فرق آئے گا، کیونکہ میں نے غضنفر کو فالو کیا ہے روایتی عروض کی بجائے، بلکہ اس میں بھی کہیں کہیں اپنی مرضی استعمال کی ہے۔ اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں۔ آپ نے سلائیڈیں بھی ساتھ ساتھ دیکھی ہوں گی، امید ہے انشاءاللہ آپ مطمئن ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔